السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا میاں بیوی برہنہ ہو کر ہم بستری جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اگر کرنا ہے تو گناہ ملے گا، ناجائز گناہ عمل ہے۔ تو تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تم حضرت اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرت نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ پرانے حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ دیکھیے میاں بیوی رشتہ بہت ہی مقدس، بہت ہی بابرکت رشتہ ہے، اور اس رشتے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ سورہ نازل فرمایا۔ سورہ نساء ایک آیت مکمل اور روتک بیان فرمایا، کیونکہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ نسل کو کیا کرتا ہے؟ پروان چڑھاتا ہے۔ اس سے کیا ہے؟ خاندان بڑھتے ہیں، قبیلے بنتے ہیں، گاؤں بنتا ہے، شہر بنتا ہے، دیش بنتا ہے، پر ورلڈ بنتا ہے، یہ دو ہی رشتے سے۔ اور ان دونوں رشتے کے درمیان کوئی دراڑ پیدا ہو جائے تو نسل ساتوں پروس کیا ہوا؟ ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر حقوق کے بارے میں، دیگر رشتے کے بارے میں تفصیلاً عرض نہیں فرمایا، لیکن میاں بیوی کے بارے میں تفصیلاً اور باریک چیز کو کیا بیان فرمایا ہمارے شریعت میں۔ تو یہ بہت ہی مقدس چیز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل ہمیں اب کا آنا پڑے گا۔ اب رہی بات کہ برہنہ ہو کر ہم بستر جمع کرنا کیسا ہے؟ درست عمل ہے یا درست عمل نہیں ہے؟ دیکھیے درست جائز ہونے کے لیے اور ناجائز ہونے کے لیے چند کنڈیشن ہے۔ ان تمام کنڈیشن کو، ان تمام شرطوں کو ہم اور آپ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خیر ہوگا اور اچھا بھی ہوگا۔ گناہ سے ہم اور آپ کیا ہوں؟ بڑی ذمہ ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کے بارے میں اللہ تبارک نے قرآن ارشاد فرما دیے کہ کیا فرماتے؟ سورہ مومن آیت نمبر 5 اور 6 پر فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم محافظون الا علی ازواجہم او ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اللہ تعالیٰ قرآن اس پر کیا فرمائے؟ والذین هم لفروجهم محافظون، وہ لوگ جو اپنے شرمگاہ حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شرمگاہ حفاظت کرنے کے بارے میں تاکید فرمایا۔ اگر کوئی اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، آنکھوں سے گناہ کر کے اپنے شرمگاہ کو کیا کرتا ہے؟ غلط یوز کرتا ہے، غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، کس سے غلط پکچر دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ سے ہاتھوں سے اپنی کیا ناجائز خواہش پورا کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ سخت ملامت فرمائے۔ لیکن اگر اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں غیر جگہ پر کہیں استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ الا علی ازواجہم او ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کیا فرماتے ہیں کہ سوائے اپنی بیوی اور باندیوں کے یقیناً وہ ملامت میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس آیت مقدس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کیا کرے؟ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ دو چیز ہمیں دے دیے کہ ان دونوں چیز کو ہم اگر یوز کریں گے تو شرمگاہ کا 100% کی حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ بیوی، اور نمبر 2 باندی۔ ان دونوں میں اگر ہم اور آپ شرمگاہ کا استعمال کریں گے اپنے صحیح، ان دونوں میں اگر آپ کوئی اگر اپنے شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی برا بلا نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ برہنہ کے بارے میں، تو برہنہ کے بارے میں ہم اور آپ غور کریں گے تو قرآن سے ہمیں کوئی ریزن ملتا ہے۔ کیا ریزن ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اس کی لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس کے مطلب کیا ہے؟ لباس کے مطلب ہے کہ عزت کو جھانپنا، عزت کو چھپانا، عزت کو کیا ہے؟ عزت کے بالکل گارڈ کرنا، یہ لباس کا مطلب ہے۔ تو اسی طرح ہمیں آپ کو اس سے کلو ملتا ہے، اشارہ مل رہی ہے، اشارہ مل رہا ہے کس بات کے بارے میں؟ کہ بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کے عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی کی عزت کا خیال رکھ کر حفاظت کرے، نیلام نہ کرے، اچھالے نہیں۔ یہ قرآن ہمیں آپ کو تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں آپ کو یہ بات کلو ملتا ہے کہ جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ میاں بیوی ہے برہنہ کو ہم بستر کرنا گناہ ہوگا، یہ بالکل گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے لباس ہے، وہ تمہارا لباس ہے۔ جب لباس ہی لباس بن جاتا ہے تو اس لباس کے اندر چھپانا اور اس کے کیا کر عزت مطلب اس چیز کو دیکھنا کون گناہ عمل ہو سکتا ہے؟ یہ گناہ عمل نہیں ہے، لیکن بہتر عمل، اچھا عمل نہیں ہے کہ کیا ہے؟ برہنہ کو ہم جمع کیا جائے، کیونکہ ایک ہے حیا، ایک ہے اللہ سے حیا کرنا، ایک ہی بیوی سے حیا کرنا، اور ہر انسان سے حیا انسان کے اندر کیا اپڈیٹ کیا ہوا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ہم کوئی اگر میاں بیوی کیا کر رہا ہے؟ برہنہ بستی کر رہا ہے، گناہ عمل نہیں ہے، ناجائز گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ایک حیا کا پہلو آتا ہے۔ بھائی آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔
اگر ہم اور آپ اگر وہ اگر کیا ہمت جمع کر ایک ساتھ تو اس کو برا نہیں لگے گا، لیکن ایک حیا ہے انسانی فطری چیز، اس حیا کے مد رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے، بہتر عمل ہے کیا کہیں، چادر اوڑھ کر چھپ کے کرنا چاہیے۔ خواہ آپ گھر کے اندر بتی بند کر کے، کھڑکی بند کر کے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بالکل کھل کر برہنہ ہو کر بالکل کھلے عام اس کے شرمگاہ کو دیکھ رہا ہے، وہ تو شرمگاہ کو دیکھ کے نمستے کر رہا ہے، تو مکروہ عمل ہے، اچھا عمل نہیں، بہتر عمل نہیں، یہ حیا کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا عمل، بہتر عمل کیا ہے، چادر اوڑھ کر چھپ کر کیا کرنا چاہیے، اپنے جائز خواہش کو پوری کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے، ایک ہی حیا انسان سے، دوسرا حیا اللہ سے۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان سے بڑھ کر زیادہ حیا کا حقدار اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک انسان یہاں پر بیوی اگر آنکھ بند کر لے، شوہر اگر آنکھ بند کر لے، تو ایک دوسرے کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھنا اپنی مرضی اپنی جگہ پر ہے، وہ دیکھنا جائز ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک حیا کا پہلو ہے کہ آنکھ بند کر لیا تو بس چھپ گئی، وہاں نظر نہیں آگا، لیکن اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو انسان سے بڑھ کر بہتر کس سے حیا کرنی چاہیے، اللہ تبارک حیا کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے بہتر عمل ہے کہ برہنہ ہو کر نہیں کرنا، لیکن اگر کرنا چاہیں بالکل کر سکتے، گناہ عمل نہیں ہے، بالکل جائز عمل ہے، کیونکہ قرآن دوسری آیت میں فرماتے ہیں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اس آیت مقدس ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیت ہے، جس طرح سے چاہو جمع کرو۔ تو اس آیت میں بھی اور ایک بات ڈیٹیل میں کھل گیا کہ بیوی کیا ہے، کھیت ہے، جس طرح چاہیں آپ کو اگر لیٹ کر چاہتا ہے، بیٹھ کر چاہتا ہے، اس طرح کھڑے ہو کر چاہتا ہے، اس طرح کیا ہے کہ پیچھے کے راستے ہو کر چاہتا ہے، بالکل جس طرح چاہے اپنی بیوی سے اپنے خواہش کو بالکل پوری کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے، آپ کے لیے ضروری لازم یہ ہے کہ سامنے والے حصے ہمت جمع کرنا ہے۔ بیوی کے پیچھے راستہ یعنی پخانہ کا راستہ کوئی ہمت جمع کرے گا، وہ لوط عمل ہے، گناہ عمل ہے، ناجائز حرام عمل ہے۔ کوئی اگر ہمت جمع کرنا جیسا چاہے کر سکتا ہے، کوئی کراہت نہیں، کوئی گناہ کا عمل نہیں، لیکن بہتر عمل پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کیا پردے میں کریں، چادر اوڑھ کر۔ نمبر دو کنڈیشن کیا ہے کہ قرآن نے خود کا کھیت ہے، لیکن دوسرا نمبر کیا ہے کہ بیوی کے سامنے والا شرمگاہ کیا کہ ہمت جمع کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے وہ گناہ عمل ہے، ناجائز عمل ہوگا، غلط عمل ہوگا۔ تو خیر خلاصہ کلام یہی ہے، برہنہ ہو کر ہمت جمع کرنا بالکل جائز ہے، لیکن بہتر عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا عمل یہ ہے کہ بتی بند کر کے، دروازہ بند کر کے، کھڑکی بند کر کے، چادر اوڑھ کر کیا کرنا، ہمت جمع کرنا بہتر مستقبل ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ایک حدیث پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میرے شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا، اور نہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حیا کا پہلو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل زندگی حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت العليم